اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اصبحنا على فطرة الاسلام الحمد للہ اصبحنا على کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ اصبحنا على دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ اصبحنا على ملت ابینا ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی كلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بک اصبحنا بک امسینا بک نحیا بک نموت والیک المصیر اللہم بک صلینا بک سجدنا بک رکعنا بک سجدنا لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ الحمد للہ الذی تواضع كل شيء الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد عبد رسوله ونشهد أن عيسى بن مريم عبد الله وابن أمته وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 درشيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حل من الهوى لمقتهم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لواه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم من كلمات الله التامات التي لا يجاوزه بر ولا فاجر ويسمع إلا مثل كلها ما علمنا منها من شر ما خلق وبدل وبرأ نعوذ بكلمات الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم ذلنا تحت ذل لا شيء ولا ذل إلا ذلك اللهم أدخلنا ووالدينا وجميع أساتذتنا ومشايخنا وأقابلنا وأصحابنا ومحبينا ومحسنين وحاضرين وغائبين وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
الفاظ مدد یادین کل دنا کل ما ذکر ذاکرون کل ما غفل عن ذکر غافلون وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکۃ المقربین وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل على محمد وانزله المقدم المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو عنه اما بعد. جو کلمات پڑھے گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب پہ قبول فرمائے. صبح شام کے جو اوراد ہیں ان میں سے کچھ اوراد کا ان کلمات میں تذکرہ آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کے حق میں پوری امت کے حق میں ان کلمات کی برکتیں عطا فرمائے اور ان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بزرگان محترم، ہم روزانہ سنتے ہیں ہمارا بھائی کھڑا ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے میں سکسیس یور سکسیس کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی دین میں ہے. دین ہماری زندگی میں جتنے مقدار میں ہوگا دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی. دین میں صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے بلکہ دین پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور جتنا دین ہوگا اتنی کامیابی دنیا اور آخرت میں اللہ عطا فرمائیں گے. جتنی کمی ہوگی اسے اللہ معاف فرمائے، ہم کو مکمل دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دین ہم روزانہ سنتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے مفتی نعت اللہ صاحب دامت برکاتہ نے بہت مختصر الفاظ میں دین کو اور دین کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں دین نام ہے احکام الہی کا. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکامات کو دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور ان پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا وہی دین ہے. تو اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ سب ہم نے جو کلمات پڑھے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اس میں ایمانیت و خلاصہ آ جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان تمام کو ماننا، دل سے ماننا، یقین کرنا، ایمان لانا، پورا اس کے اوپر اپنے ضمیر کو دل کو جھکا دینا اور ذرہ برابر بھی اس میں شک شبہ ڈاؤٹ فل کوئی بات نہیں ہے، اتنے یقین کے ساتھ ان تمام باتوں کو ماننا، یہ دین ہے. اب اللہ کے احکامات ہم کو کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اللہ کے احکامات معلوم ہونے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے احکامات معلوم کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے. دین کے احکام ہم کو قرآن مجید سے معلوم ہوں گے، نمبر 1. پھر دین کے احکام ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ارشادات عالیہ سے معلوم ہوں گے. اللہ کے احکام معلوم کرنے کے یہ 2 بنیادی راستے ہیں. ان میں جو پہلا راستہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے قرآن مجید، یہ وحی کہلاتا ہے. دوسرا راستہ وہ بھی وحی کہلاتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک کے اوپر الہام ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم امت کے سامنے پیش فرماتے ہیں. تو یہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ قرآن مجید وحی ہے جس کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی وحی ہے، وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے. پھر احادیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. وحی مطلوع اس کا کیا مطلب؟ وحی مطلوع یعنی تلاوت کی جانے والی وحی. تلاوت کی جانے والی وحی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو قرأت ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں ایک فریضہ قیام ہے، اور قیام کے اندر قرأت ہے، پھر رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، قاعدہ اخیرہ ہے. یہ سب ارکان نماز کے فرض ہیں. تو نماز کے فرائض کے ادا ہونے کے لیے قرأت ضروری ہے، اور قرأت یہ قرآن پاک کی ہوگی. تلاوت ہم بخاری شریف کی حدیث پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر کے اگر ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھنے کے بعد بخاری شریف پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی. وہ بھی وحی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے. بے شک اس کا ایک ایک لفظ نور ہے اور ایک ایک لفظ کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن نماز کے اندر جو قرأت کا فریضہ ہے وہ قرآن مجید کے تلاوت سے ہی ادا ہوگا. تو اس کے اعتبار سے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت کی جانے والی وحی، نماز میں پڑھی جانے والی وحی. اور
ارشادات رسول، احادیث مبارکہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو معلوم ہونے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے دو راستے بنیادی ہیں۔ قرآن مجید یہ بالکل منبع ہے، سر چشمہ ہے، اور پھر اس کے بعد احادیث، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ احادیث جو ہے یہ قرآن مجید ہی کی تشریح ہے۔ احادیث کے بغیر قرآن مجید کا سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ اہل قرآن ایک فرقہ دنیا کے اندر، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن در پردہ وہ حقیقت میں حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ اس نے اپنا لیبل کیا لگایا؟ اہل قرآن۔ بڑا اچھا لگا، پہلے لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں، لیکن پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ حدیث کا انکار۔ اس کی بھی اوپر بحثیں ہیں جو مدارس میں اس کو تفصیل سے بات کی جاتی ہے۔ احادیث پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن بھی ہے اور اس کی تشریح حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ قرآن کے اوپر عمل کرنا بالکل ناممکن ہے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید میں عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں دو آیتیں آتی ہیں۔ ایک آیت آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کی تشریح نہیں فرمائیں گے، اس کی وضاحت نہیں فرمائیں گے، انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ دونوں آیتوں کے اندر تضاد ہو رہا ہے، تطبیق کیا ہوگی؟ علماء نے تطبیق بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق احکامات سے ہے ڈائریکٹ، اور ایک وہ مضامین ہیں جن کا تعلق عبر سے ہے، قصص سے ہے اور امثال سے ہے۔ تو وہ آیتیں جن کا تعلق احکامات الہیہ سے ڈائریکٹ ہے، وہ آیتیں یقیناً مجمل ہیں، ان کے لیے اجماع اس کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو ان آیتوں کے لیے تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے بغیر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر عمل کرنا احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔ البتہ وہ آیتیں جن میں قرآن مجید میں اگلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ماننے والوں کے لیے کیا انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے، نہ ماننے والوں پر کیا عذاب آیا ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے، جنتوں کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، یہ آیتیں جو بہت واضح ہیں، بہت واضح، ان کو انسان پڑھتا جائے سمجھتا چلے جائے گا۔ لیکن جو محکم آیتیں ہیں، احکامات سے جن کا تعلق ہے، جب تک حدیث کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے ان آیات کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے حدیث کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ ہمارے علماء شرح حدیث بیان فرماتے ہیں حدیث کا پڑھنا پڑھانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ قرآن مجید پر عمل کیا جا سکے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ نکلتا ہے احکامات الہیہ کے معلوم ہونے کے لیے دو راستے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید ہے اور نمبر دو کے اوپر احادیث مبارکہ ارشادات عالیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے علماء حنفیہ نے اس کے بعد اور دوسرے مجتہدین نے بھی اجماع امت اور قیاس شرعی یہ دو اور ساتھ ملا ہے۔ یہ دونوں کا تعلق بھی قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اجماع بھی ہوتا ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں قیاس شرعی بھی مستمد کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر احکامات الہیہ کے معلوم ہونے کے اب چار راستے ہو گئے: قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ تو ان چار مجموعوں سے ہم کو احکامات الہیہ کا علم ہوگا۔ اب احکامات الہیہ جو ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، اب دین جو ہے اس کی 5 شعبے ہیں بنیادی طور پر۔ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر 5 بنیادی شعبے ہیں، اور ان 5 بنیادی شعبوں کے اوپر ایمان لانا اور پھر ان 5 شعبوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا۔ یہ جب 5 کے 5 شعبے ہماری زندگی میں آئیں گے تب جا کر ہماری زندگی میں مکمل دین آئے گا، تب جا کر کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ دین ہماری زندگی میں آ رہا ہے، آ چکا ہے، لانے کی ہم کوشش کریں۔ 5 شعبے کون سے ہیں؟ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں۔ احکامات الہیہ کا تعلق ان 5 شعبوں سے ہے۔ خلاصے کے طور پر ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ایمانیات کا کیا مطلب ہے؟ جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، یہ بالکل ہمارے ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ان کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو بہت بنیادی چیزیں ہیں، ورنہ ان کی تفصیلات ہم جاتے ہیں
تو ان کی تفصیلات کے اندر پورا شرح عقائد بھرا پڑا ہے. عقائد طحاوی ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے عقائد بیان کیے گئے ہیں کہ ان تمام عقیدوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے تو خلاصہ ان ساتھ میں آتا ہے. ان کا بھی خلاصہ نکالا جائے تو ان کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آ جاتا ہے. یہ پورا کا پورا لا الہ الا اللہ کا پورا دن آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ جب انسان نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، لہذا میرا معبود مجھ کو جو بھی حکم دے گا، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، میں اس کو مانوں گا، اس پر ایمان لاؤں گا اور اس پر عمل کروں گا. عمل کس طریقے سے کروں گا؟ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ میں احکامات الہیہ ہیں، اس کے اوپر یقین لانا ہے، اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات الہیہ پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو مبعوث فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کا علم بھی ہم کو ہوا ہے، احکامات الہیہ کا بھی علم ہوا ہے. اس لیے کہ رسول کے بغیر اللہ کے احکامات کا علم ناممکن ہے. بندوں اور انسان اور اللہ کے درمیان میں جو واسطہ ہے اللہ کے احکامات کے پہنچانے کا، اللہ نے وہ واسطہ انبیاء کو منتخب کیا ہے. نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ انسان اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں، میسنجر ہوتے ہیں. وہ اللہ کے احکامات اللہ سے حاصل فرماتے ہیں وحی کے ذریعے سے، الہامات کے ذریعے سے، اور پھر بندوں کو پہنچاتے ہیں. اس سے ہم کسی کو رسول مان لیں اور یقیناً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تو رسول ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب وہ جو بات بھی کہیں گے، جو بات بھی ارشاد فرمائیں گے اس کو میں مانوں گا، ان کی اطاعت کروں گا. اس لیے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کو بیان کیا ہے، اللہ نے وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بیان کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا ہے، اور رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرمائیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ کے تمام احکامات کے پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا دیا ہے. یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اپنے عقل سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اپنے ذہن میں جو آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پورا طریقہ اپنی مبارک زندگی کے اندر بیان فرمایا، عمل کر کے دکھایا. اس لیے ہمارا دین شریعت جو ہے صرف لیکچر کا نام نہیں ہے، صرف بیان کر دیا وہ نام نہیں ہے، بلکہ بیان بھی ہے اور بیان کے ساتھ عمل بھی ہے. پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کے سامنے پیش کیا ہے اور عمل کر کے دکھا کر تشریف لے گئے ہیں. پھر حضرات صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، حضرات صحابہ نے وہ عمل اختیار آپ سے سیکھا ہے. تو اس طریقے سے محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات اللہ کے پہنچائے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور پھر ان احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے اس کے عمل کرنے کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے اور آپ کے اعمال مبارکہ سے معلوم ہوگا. صلو کما رأیتمونی اصلی وغیرہ وغیرہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل کر کے ہم کو دکھایا ہے، اس لیے ہم کو کہتے ہیں سنت. ہر چیز میں سنت ہے. پھر سنت خدا ہے، سنت عادیہ ہے، اسی قسم بیان فرمائی ہے. تو سنتوں پر عمل کیے بغیر نہ ہمارا وضو ہو سکتا ہے، نہ ہماری نماز ہو سکتی ہے، نہ روزہ ہو سکتا ہے، نہ حج ہو سکتا ہے. کوئی بھی عبادت سنت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اختیار نہیں کریں گے وہ عبادت کامل طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ عبادت اپنے عقل سے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نقل چلتی ہے. لہذا نقل سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس طریقے کے مطابق ہم عبادت ادا کریں گے تو جا کر وہ نماز بنے گی، تب جا کر وہ حج کہلائے گا، تب جا کر وہ زکوٰۃ بنے گی وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین جو ہے اب ان تمام چیزوں کے ماننے کا نام ہے. پانچوں شعبوں کو اور پانچوں شعبوں کے احکامات کو ماننا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی میں لا کر عمل بھی کرنا ہے. جب یہ تمام کے تمام پانچ شعبے ہماری زندگی میں آئیں گے، کوشش کر کے اپنی زندگی میں لائیں گے، ایمانیات بھی بالکل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہوں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ایمانیات کے اوپر ہم نہ گئے ہوں، یہ بھی ہو. پھر عبادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر رہے ہوں،
معاملات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالی اجمالی طور پر انشاءاللہ بعد میں اللہ نے موقع دے تو کوئی تفصیل ہو جائے گی۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری جو بیع و شرا ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، اجارہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لین دین ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات کہلاتے ہیں۔ یہ معاملات کس طرح خریدنا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کس طرح تجارت کرنا ہے، کسی کو اجارے پر دینا ہے، اپنا کسی کو رینٹ پر دینا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، شرکت ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، مضاربت ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام معاملات کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی باقاعدہ احکامات الہیہ ہیں، اور احکامات الہیہ کو سیکھنا بھی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں اسی شخص کو لائسنس دیا جاتا تھا تجارت کا کہ جس نے تجارت کے لائن کے مسائل سیکھے ہوں، جس نے تجارت کے لائن کے مسائل کو حاصل کیا ہو، تجارت کس طرح کرنا ہے، بزنس کس طریقے سے کرنا ہے، جب وہ بزنس کے طریقے کو مسائل کو سیکھ چکا ہو تب جا کر اس کو مارکیٹ میں دکان کھولنے کی اجازت ملتی تھی، تاکہ تجارت اور بزنس یہ شریعت کے مطابق ہو سکے۔ لہٰذا بزنس کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی شریعت کے احکامات ہیں، ان احکامات کو سیکھنا ہے، ہم کو معلوم کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی تجارت ہم شروع کر رہے ہوں، لین دین شروع کر رہے ہوں تو اس کے مسائل کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، یہ بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے، تاکہ شریعت کی روشنی کے اندر ہماری بزنس ہو، شریعت کی روشنی کے اندر ہمارے معاملات ہوں۔ تو معاملات ہے عبادات، اور چوتھا معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں رہنا، آپس کے اندر فیملی رہتی ہے، ہم اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ معاشرت ہے، اس کے آگے بولیں گے تو ہماری اسٹریٹ ہے، اس کے ساتھ معاشرت ہے، اس کے آگے بولیں گے تو پورا شہر ہے، اس کے آگے بولیں گے تو پوری دنیا ہے۔ تو اللہ اس دین کے اندر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے، بچے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح رہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں، بھائی بہن آپس میں کس طرح رہیں، رشتہ دار اپنے آپس میں کس طرح تعلقات رکھیں، ایک مومن دوسری مومن کے ساتھ کس طرح تعلق رکھے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، بچوں پر والدین کا کیا حق ہے، والدین پر بچوں کا کیا حق، ان تمام حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ تمام جو حقوق ہیں یہ معاشرت کے اندر آتے ہیں۔ ان تمام حقوق کے اوپر عمل کرنا، معاشرت کو اسلامی طریقے کے مطابق بنانا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے اخلاق۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے۔ قلب کے اندر اخلاق رذیلہ اور اخلاق حمیدہ، اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر اختیار کرنا۔ اخلاق حمیدہ کے اندر توحید ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، اور اسی طریقے سے محبت الہیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اخلاق رذیلہ کے اندر حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس میں اخلاق رذیلہ ہے۔ تو ان تمام پانچوں کے پانچوں شعبوں کے اعتبار سے انسان کو ان کے احکامات کو معلوم بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر پانچوں شعبوں سے متعلق آپ کی سیرت کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، صحابہ کی زندگی میں تمام چیزیں موجود ہیں، اور پھر آج تک جو صلاح ہیں، اللہ کے نیک بندے چلے آ رہے ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو الحمدللہ ان کی زندگی کے اندر بھی پانچوں شعبے بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی تجارت ہوتی ہے، ان کا لین دین ہوتا ہے، آپس کی معاشرت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بنانا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو یہ پانچوں شعبے جب ہماری زندگی میں آئیں گے، ان پانچوں شعبوں کے احکامات کو ہم سیکھیں گے، ان کی سنتوں کو اختیار کریں گے اور اپنی زندگی میں لائیں گے، تب انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے، اور مکمل دین آ رہا ہے۔ لہٰذا صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم سمجھ کے دیندار بن گئے، بہت اچھی بات ہے۔ نماز اور دین اور روزہ بہت بنیادی چیز ہے، عبادات کے اعتبار سے بہت فاؤنڈیشن ہے ایمان کا اور اسلام کا، لیکن پورا دین نماز بھی نہیں ہے، پورا دین خالی روزہ نہیں ہے، بلکہ نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، عبادت کے لائن سے جتنی عبادت ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، پھر اس کو ایمانیات والے شعبے کو بھی لانا ہے، معاشرت والی زندگی کو بھی اختیار کرنا ہے، اخلاق بھی بنانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے۔ ان تمام پانچوں شعبوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے، تب جا کر انشاءاللہ دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اور دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم جو اعلان سنتے ہیں کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی دین میں ہے، تو دین کا مطلب خالی نماز اختیار کر لینا، نمازی بن جانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مت سمجھنا کہ میں نماز کی نفی کر رہا ہوں، نماز تو بہت بنیادی چیز ہے، نماز تو بلکہ دین کے اندر ایسا ہے جیسا کہ انسانی زندگی کے اندر انسان کے وجود کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں الحمدللہ، اس کے اندر بنیادی طور پر روح تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن روح کے ساتھ ہمارے وجود کے لیے سر ضروری ہے۔ انسان کا سر موجود ہے تو اس کا وجود ہے۔ اتفاق سے انسان کا سر ہی کٹ جائے تو اس کے ہاتھ پیر ہوں لیکن وہ کام کا نہیں رہے گا،
اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ بیچارہ مر جائے گا، مردہ اور وہ میت کہلائے گا۔ لیکن سر موجود ہے، اتفاق ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گئے، اتفاق سے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اتفاق سے دونوں پیر کٹ گئے، انسان کا وجود رہے گا۔ تو نماز دین کے اندر بالکل ایسے ہے جیسے کہ انسانی وجود کے جو سر کے بغیر انسان کا وجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر انسان کی زندگی میں دین نہیں آ سکتا۔ تو نماز اتنی اہم ضروری ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لیا اور دوسرے جو شعبے ہیں ان شعبے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، معاشرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اخلاق بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو بس یہ سمجھ لیا کہ میں نماز پڑھ لی تو مکمل کمپلیٹ میرے زندگی میں دین آ گیا، یہ ہماری ناقص سمجھ ہوگی، یہ سمجھ ناقص ہوگی۔ لہٰذا نماز بھی پڑھنا ہے اور کامل پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، جیسے جیسے ہم پر فرائض آتے جا رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سیکھنا بھی ہے، ان عقائد کے مطابق اپنے عقائد بھی بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق یہ بھی بنانا ہے۔ اخلاق کا بنانا جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ، تزکیہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا دل بن جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، قلب کے اخلاق درست ہو جائیں، اور قلب کے اخلاق درست ہونے کے بدلے برکت سے یہ قلب کے اخلاق اتنی بنیادی چیز ہے کہ جب قلب کے اخلاق بنتے ہیں تو اخلاق بننے کے نتیجے کے اندر یہ سب تعبیرات ہیں۔ ہمارے جماعت والے کہتے ہیں کہ ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے، ایمان بنے گا اور مضبوط بنے گا تو تمام شعبے ہماری زندگی میں آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے جو شرح حدیث وغیرہ ہیں اور ہمارے مصلحین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق بنیں گے تو ایمان بنے گا، اخلاق بنیں گے تو ہمارا ایمان بھی درست ہوگا، اخلاق بنیں گے تو ہماری توحید کمپلیٹ ہوگی، اخلاق بنیں گے تو ہم کو اندر ایمان کامل پیدا ہوگا۔ لہٰذا اخلاق کے اعتبار سے اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، تزکیہ ہے، اصلاح ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ایمان بھی کامل ہوگا، ہمارے ایمان کا اخلاص بھی پیدا ہوگا۔ سب اخلاق کی جو کیٹیگری ہے، اخلاق کی جو صورتیں بیان فرمائی ہیں اس میں توحید بھی آتا ہے، اخلاص بھی آتا ہے اور حب الہی بھی آتا ہے، یہ سب اخلاق کے بننے کی برکت سے آتا ہے۔ لہٰذا جتنا اخلاق دل بنتا چلے جائے گا، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا دل بنتا چلے جائے گا اس کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال آتے چلے جائیں گے، اور جتنا دل بگڑتا چلے جائے گا اس کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اس کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صالح ہوتا ہے تو پورا جسم صالح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ قلب جو ہے صالح ہوگا تو اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، اور جب قلب صالح ہوگا تو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال، اس کے زبان سے نکلنے والے بول، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اور جب قلب فاسد ہو گیا ہے، قلب کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، قلب کا اصلاح نہیں ہوئی ہے، فاسد قلب ہے، تو فاسد قلب کے نتیجے کے اندر شرک پیدا ہوتا ہے، فاسد قلب کے نتیجے کے اندر توحید کے اندر کمی آتی ہے، اخلاص کے اندر کمی آتی ہے، توحید کامل نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد فاسد قلب کے نتیجے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی عداوت پیدا ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں آتی ہیں۔ یہ فاسد قلب کے نتیجے کے اندر جس کو کہا جا سکتا ہے کہ تزکیہ نہیں ہوا، تو تزکیہ نہ ہونے کے نتیجے کے اندر یہ تمام بد اخلاقی آتی ہیں اور یہ تمام فسادات آتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان پانچوں شعبوں کو ہم سامنے رکھیں، ان پانچوں شعبوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ میری زندگی کے اندر یہ پانچوں شعبے کتنی مقدار میں ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ 100% ہماری زندگی میں پانچوں شعبے زندہ ہو جائیں، اور کوشش کر کے ان پانچوں شعبوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تفصیلات ہوں گی بعد میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی، اور پھر اس کے بعد دعا کرنے کی کہ اللہ یہ دین کو میں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ ہی سے مانگیں کہ اللہ ہمارا ایمان کامل بنا دیجیے، ہمارا دین کامل بنا دیجیے، اس پر استقامت عطا فرما دیجیے، اور پھر آپ ہی کی مدد سے، آپ ہی کی توفیق سے پوری زندگی میں دین بھی رہے گا، اور آپ ہی کی مدد سے انشاءاللہ اس دین کو لے کر ہم دنیا سے جائیں گے، اس ایمان کو لے کر دنیا سے ہمارا سفر شروع ہوگا۔ لہذا آخرت کا سفر جب شروع ہو رہا ہو تو اللہ دین ہماری زندگی میں مکمل ہو، ایمان کامل ہو، اور ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ اور آخرت کے توشے اور تیاری کے ساتھ ہمارا سفر آخرت شروع ہو رہا ہو۔ تو ہمارے اس سے پہلے جو مذاکرہ چل رہا تھا کہ انشاءاللہ جب دین مکمل ہوگا تو پھر اس وقت جب موت آئے گی تو موت بھی بہت اعلیٰ درجے کی آئے گی، اور بہت وی آئی پی کی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے کہ
کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، اور فکر عطا فرمانے کے بعد پھر اپنے زندگی میں دین کو لانے کی ہم کوشش کریں، فکر کریں، اور اس ماحول میں آنے کی کوشش کریں، اس ماحول میں آ کر ایمان بنائیں، اعمال بنائیں، اپنے اخلاق کو بنائیں، دین کو سیکھیں اور دین کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہم سب کو خاتمہ بخیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لک الحمد علی النعم کلہا ظاہرہ و باطنہ قلیلہ و کثیرہ۔ یا اللہ، آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اپنی معرفت، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، ایمان میں داخل فرمایا ہے، آپ کے ذات عالی کے ساتھ تعلق عطا فرمایا ہے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، یا اللہ دین عطا فرمایا ہے، یا اللہ قرآن مجید عطا فرمائی، ظاہری و باطنی کروڑ نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یا اللہ، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد دل و جان سے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی زندگیوں میں آپ کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی میں عمل لانے کی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہماری زندگی میں آ جائے، مکمل طریقے سے آ جائے، اور ہمیں اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر ہم دنیا میں پھیل کر اس کی دعوت دینے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہم تمام کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کا شوق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرما، آسان فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، یا اللہ وہ جانے کے قریب ہے۔ جتنے گزشتہ دنوں میں جو اعمال آپ کی توفیق سے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی اس کو معاف فرما، اور جتنی راتیں اور جتنے دن باقی ہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ لیلۃ القدر سے ہم سب کو بھرپور حصہ عطا فرما، لیلۃ القدر کی عبادت عطا فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ تمام مرحومین مرحومات، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے متعلق دوست احباب سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو ریاض الجنہ بنا دیجیے، اور جتنے زندہ ہیں یا اللہ جب تک زندگی باقی رہے، یا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے دین پر، احکامات الہیہ پر، سنت مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص والے عمل، آپ کو راضی کرنے والے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہمارا وقت آخر ہو، ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر، پوری امت میں سے ہر ایک کی زبان پر، ہمارا آنے والی نسلوں میں سے ہر ایک کی زبان کے اوپر آپ کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے، ظاہری و باطنی فتنوں سے، مال اولاد عورتوں کی فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایمان والی موت عطا فرما، اور موت کے بعد کے بھی جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو بھی آسان فرما، اور موت تک کے جتنے مسائل ہیں، جتنے زندگی کے مسائل ہیں، ان تمام کے مسائل کو بھی آسان فرما، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے رب الجلال اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت فرما، مبارک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام پوری دنیا کے تمام مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، یا اللہ مراکز دینیہ کی، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، حلال پاکیزہ تجارتوں کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ خوش ہو کر عطا فرما، ہر قسم کی دولت، ہر قسم کی دنیاوی اور دینی نعمتوں سے مالا مال فرما، برکت عطا فرما، بے برکتی سے ہماری پوری بڑی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین اور غائبین کی دلوں کی جو تمنا ہے ان تمناؤں کو پوری فرما، جو حاجتیں ہیں اپنے لامحدود خزانے سے وہ حاجت پوری فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کو قبول فرما، جس کی جو فکر ہے یا اللہ ان فکروں کو ختم فرما، اور سب سے بڑی فکر ہماری یا اللہ موت اور موت کے بعد کی تیاری بنا دیجیے، دین کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر نصیب فرما دیجیے، بے فکری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، جو بیمار چل رہے ہیں ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، جس کی جو حاجت ہو اپنے خزانے سے ان حاجتوں کو پوری فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمہ. پورا عالم کے اندر جہاں جہاں بھی انفرادی اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں اور آپ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، یا اللہ ان کی مقبول دعاؤں میں، مستجاب دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں امت کو شامل فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب کی طرف سے، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کی طرف سے، ہمارے آقا ہمارے محسن سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں کروڑ انگنت بے شمار ملین و بلین و خاص رحمت نازل فرما. آپ کو مقام وسیلہ عطا فرما، مقام شفاعت و کبریٰ نصیب فرما، مقام محمود عطا فرما. میدان حشر کے اندر آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر مقدر فرما. یا اللہ صحابہ کرام، یا اللہ صلاح امت کی زمرے میں ہم سب کو حشر مقدر فرما. یا اللہ ہماری مستورات کا حشر بناتے طاہرات ازواج مطہرات صحابیات کے زمرے میں حشر مقدر فرما. حساب یسیر کا معاملہ فرما. یا اللہ بلا حساب ہی ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما. پوری رات کو برعافیت سے گزار دیجیے. یا اللہ جنت میں اپنے دیدار عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا ہے اور جو نہیں مانگا سب عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے اسماء الحسنی کے صدقے میں، اپنی عظمت و کبریائی کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام، صلاح امت کے صدقے میں، یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک اوقات ہیں، ان مبارک اوقات کی برکت سے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، مردود نہ فرما، مردود و مطرود ہونے سے ہماری حفاظت فرما. مقبول اور محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے. مقبولیت عطا فرما دیجیے، محبوبیت عطا فرما دیجیے اور اس پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واکتب اللہم سترہ والسلامت والعافیت علینا وعلی عبیدک الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساکین والعلماء والصالحین فی برک و بحرک و جبرک من امت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا. آمین. اللہم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا